بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج کل نئے پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پرانے پاکستان کے اس وقت کے جو کچھ حالات تھے، منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورکس میں اس سے پہلے بھی ہم نے پروگرام کیا، نیب نے باقاعدہ طور پر اس پہ نوٹس بھی لیا، کئی معاملات پہلے بھی انکوائریز چلتی رہیں۔ فیصل صالح حیات صاحب کے دور میں 2012 میں بھی جو ہے جناب نیب میں کیسز موجود رہے۔ اس وقت کی حالات کچھ اور تھے کہ اس کے اگر اوورال میں آپ کو بتاؤں تو ہاؤسنگ اینڈ ورکس میں تقریباً 6 ادارے ذیلی ادارے ہیں، اور یہ ایک ایسا ادارہ ہے پورے پاکستان میں، اس کی مختلف جو آفیسز موجود ہیں اور بہت اہم ادارہ ہے۔ اس اہمیت اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیشہ سے اس وزارت پر، ہاؤسنگ اینڈ ورکس پر، مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو رائٹ ہینڈ ہیں، درانی صاحب، سابق سی ایم کے پی کے میں بھی جو کچھ کرتے رہے ہیں، پھر وہ ان کی نظر اس پہ رہی اور 3 دفعہ انہوں نے حلف اٹھایا، اور حلف اٹھانے کے بعد اسی وزارت کے لیے وہ ویٹ کرتے رہے، انتظار کرتے رہے، بارگیننگ کرتے رہے، اور پھر فائنلی انہوں نے لیا۔ اس سے یعنی ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے جو ذیلی ادارے ہیں، پاک پی ڈبلیو ڈی ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس میں کھربوں روپے کے جو سکینڈلز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ پی ایچ اے کے جو فلیٹس ہیں جو 2006-07 میں شروع کیے گئے تھے، 2012 میں ڈیلیور ہونے تھے سرکاری ملازمین کو، ابھی تک ڈیلیور نہیں ہو سکے، اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جو ناقص وہاں پہ مٹیریل یوز ہو رہا ہے اس میں انکوائریز الگ سے چل رہی ہیں، وہ آپ کو الگ دکھاتا ہوں۔ این سی ایل جناب کمپنی ہے، پی ایچ اے ہے، ہاؤسنگ فاؤنڈیشن ہے، اور اسی طریقے سے باقی جو معاملات ہیں وہاں پہ چل رہے ہیں۔ سب سے بڑا آپ دیکھیں، پاک پی ڈبلیو ڈی کے ٹھیکے پورے پاکستان مختلف ایریاز میں ہوتے ہیں، برجز بنانا، اس کے علاوہ سوسائٹیز بناتی ہے یہ۔ اگر ہم بات کریں تو بہراکو میں سوسائٹی ہے، اس میں کرپشن ہے، F14 میں سوسائٹی، اس میں کرپشن، F15 میں کرپشن، تھالیاں کے نام پہ جو کچھ ہزاروں کی جگہ وہ لاکھوں اور کروڑوں میں بیچی گئی، G14 G15۔ تو اس لیے درانی صاحب کی یہی کوشش تھی کہ یہ منسٹری ان کو ملے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھرپور کوشش کی اور فائنلی ان کو یہ منسٹری جو ہے وہ ملی۔ اب اس منسٹری میں کیا کچھ ہوا، 2012 سے میں تھوڑا سا آپ کو چیزیں بتاؤں۔ اس میں ایک نیب کی انکوائری تھی 2012 میں، اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کی باقاعدہ طور پر اس وقت کہا گیا تھا کہ جو ریکروٹمنٹس ہوئی ہیں اس میں بوگس ڈگریز، 40 سرٹیفکیٹس، اور کئی لوگ ایسے بھی تھے جن کی ڈگریز بھی ابھی تک پہنچی نہیں تھی۔ اس میں عباس علی خان صاحب ہیں، DDHR ہیں ابھی آج کل پی ایچ اے میں، ان کی ڈگری 2 سال کے بعد آتی ہے۔ پرفارمر ذرا آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پہ، آپ کو نظر آ جائے گا۔ اور اس کے بعد سید اسد علی شاہ صاحب ہیں جناب، آج کل یہ DD لاہور ہیں، اور یہ بھی ان کا تو معاملہ اور بھی بہت ہے، اوور ایج کی بات بھی ہو رہی ہے۔ پھر انہوں نے جو ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ جو دیے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے پرسنل کسی کو ریکویسٹ کر کے ان کے میلنگ ایڈریس سے بنایا گیا ہے، آپ کو کہیں سے بھی یہ فیل نہیں ہوگا۔ پھر ڈگری انہوں نے جو ماسٹر کی شو کی ہے اس میں بھی کوئی مشکوک نظر آ رہی ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ اس کے بعد ابھی جو نیب نے نوٹس بھیجے ہیں اس میں جمیل احمد خان صاحب ہیں۔ جمیل احمد خان سب سے اہم شخص ہے، آپ یہ سمجھیں کہ رائٹ ہینڈ ہے درانی صاحب کا، ابھی بھی موجود ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کچھ جس میں اسٹیٹ آفس میں کچھ لوگ موجود ہیں، پاک پی ڈبلیو ڈی میں کچھ لوگ موجود ہیں، منسٹری کے اندر کچھ لوگ موجود ہیں جو نئے وفاقی وزیر اور جو اسٹیٹ آفس جو ہیں منسٹر ہیں ان کو ابھی تک کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے ان کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو اسی طریقے چل۔ لیکن ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ کچھ چند دنوں میں کچھ لوگوں کا وہاں سے ہو سکتا ہے تبادلہ ہو جائے، کیونکہ انہوں نے درانی صاحب کے دور میں یا اس سے پہلے فیصل صالح حیات صاحب کے دور میں بہت کچھ کیا تھا، وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اینی ہاؤ، یہ عباس علی خان صاحب ہیں، DDHR ہیں، ان کی ڈگری 2 سال کے بعد آتی ہے، پی ایچ اے فاؤنڈیشن میں یہ موجود ہیں۔ سید اسد علی شاہ ہیں، DD لاہور ہیں، اوور ایج بھی ہیں، ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ بھی ان کا ہے، ڈگری بھی مطلب باہر کی کوئی شو کی گئی ہے اس میں بھی کوئی ہے۔ تو یہ نیب انکوائری 2012 میں جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہراسمنٹ کیسز وہاں پہ ہمیں نظر آئے ہیں، تھانہ سیکریٹریٹ میں ابھی FIRs بھی موجود ہیں، اس میں جو سابق ڈائریکٹر، ایکس ڈائریکٹر تھے پی ایچ اے کے آصف نوید، ان کے اوپر، اور جمیل احمد خان، ان کا بڑا رول ہے جی۔ ان کی لگ رہا ہے کہ بڑے ایکٹیو رول پلے کرتے ہیں۔ یہ LDC بھرتی ہوئے تھے، اس کے بعد انہوں نے بڑی جلدی ترقی کی
اور یہ فائنلی جے ایس مطلب ابھی تک یہاں پہ موجود ہیں. اور جتنی بھی جعلی بھرتیاں ہوئیں، بوگس سرٹیفکیٹ ہوئے، اور ان کا رول بڑا اہم رہا ہے اس پورے معاملے میں. اور انہوں نے کچھ لوگوں کو نوازا بھی ہے. ایک ایف آئی اے سے بھی ایک انہوں نے بندہ جناب وہاں پی ایچ اے میں لگایا، اس کے تھرو وہ کچھ لوگوں کا موبائل ڈیٹا لینے کی میں کامیاب بھی ہوئے، اور کیمراز لگا کے کیا کچھ کرتے رہے، وہ ایک الگ سے سٹوری ہے. لیکن جمیل احمد خان صاحب کا جناب نام بہت اہم سامنے آ رہا ہے، اور انہوں نے کیا کچھ کیا ہے وہ ایک الگ سٹوری میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جمیل احمد خان صاحب جناب وہ ایک تو جمیل احمد خان صاحب ابھی ہاؤسنگ اینڈ ورکس میں موجود ہیں، اور درانی صاحب، اکرم درانی صاحب کی یہ رائٹ ہینڈ تھے. ان کے دور میں جتنی بھی وردیاں ہوئی ہیں، اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ایک ایک چیز آپ کے سامنے رکھوں گا، ڈاکومنٹس آپ کے سکرین پہ ہوں گے. اور وہ لوگ جن کو اسلام آباد کے ڈپٹی جو کمشنر ہیں وہاں سے ہم نے چیک کروایا ڈیٹا، وہ آپ کو بریک کے بعد باقاعدہ ہمارے جو سینئر صحافی ہیں انہوں نے چیزیں چیک بھی کی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن جمیل احمد خان صاحب جناب بڑا اہم رول پلے کرتے ہیں. ایل ڈی سی سے جے ایس کا ڈیفینیٹلی وہ پہنچے ہیں، تو اس میں بڑا اہم رول تھا. عبید الدین صاحب ہیں جناب، یہ اب اسٹیٹ آفس میں ہیں. اب یہ 18 میں تھے، اس کے بعد 19 میں کنڈیشنلی ان کو پروموٹ کیا گیا تھا، اور اس پہ وہ مشکوک ہے، وہ پروموشن مشکوک ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور سینیٹر جو تنویر الحق تھانوی صاحب تھے، انہوں نے درانی صاحب کو کہا، اور یہ عبید الدین جو ہیں اسٹیٹ آفیسر ہیں، ان کو بڑا نوازا گیا. اور اس وقت سہیل سرور صاحب تھے، وہ 19 میں تھے، یعنی وہ صحیح اسٹیٹ آفیسر تھے، اپنے عہدے پہ پورا ہوتا تھا، لیکن ان کو جبری ان کی ٹرانسفر کر دی گئی این ایچ اے میں. اور پھر مقصد سے درانی صاحب کا مقصد جناب وہ جمیل احمد خان بھی پورا کر رہا ہے، عبید الدین بھی پورا کر رہا ہے. اور اب اگر اسٹیٹ آفس کی بات کریں تو وہاں پہ سمیع اللہ خان ہیں جن کا تعلق وہ بھی کے پی سے ہیں، درانی صاحب کے وہ پروگرامر ہیں، اور جتنی بھی سیل ہوتی ہے اسٹیٹ آفس میں کمپیوٹر الاٹمنٹ کرتا ہے وہ وہاں پہ موجود ہیں. غیر قانونی الاٹمنٹ ہوتی ہیں تو وہ بھی موجود ہیں. اب درانی صاحب کے دور میں تو اسلام آباد میں بھی غیر قانونی اس حد تک چلے گئے کہ وہ چوتھے فلور پہ ایک مدرسہ بنا دیتے تھے، مسجد بنا دیتے تھے، تاکہ اس کو کوئی مطلب ریلیجن کو بھی استعمال کرنا انہوں نے نہیں چھوڑا. اور پھر ایوب صاحب ہیں جی، جے ایس او ہیں، انفورسمنٹ ہیں، عابد انسپیکٹر ہیں اسٹیٹ آفس میں. اور کوشش یہ ہوتی تھی درانی صاحب کے دور میں، اس سے پہلے بھی، کہ جونیئر افسران کو پروموٹ کر کے ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے، اور سینئر جو افسران ہوتے تھے ان کو سائڈ پہ کر کے ان کو جبری طور پر دوسرے اداروں میں بھیج دیتے ہیں. اب اگر یہی لوگ جمیل احمد خان جیسے لوگ، اسی طریقے سے اگر ایم بی خٹک جیسے لوگ جو وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، کئی سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ جو ڈی جی فرزن ہے پاک پی ڈبلیو ڈی میں وہ وہاں پہ موجود ہیں، انہی لوگوں سے انکوائری بھی کروائی جا رہی ہے. یعنی انہی لوگوں کے سائن سے بوگس جو کام ہوئے ہیں، جعلی الاٹمنٹس ہوئی ہیں، بھرتیاں ہوئی ہیں جعلی، اور بنوں سے میکسیمم لوگوں کو بھرتی کیا گیا، وہ تو چیزیں ساری سامنے ہیں، وہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. اب انہی لوگوں کے ہوتے ہوئے، اور اگر آپ پی ایچ اے کی بات کریں گے تو اگین عباس علی خان وہاں پہ پی ایچ اے میں ڈی ڈی ایچ آر ہیں، پاک پی ڈبلیو ڈی میں جو ڈی جی شاہد خان فرزن ہیں، ایم بی خٹک ہیں، یہ اب وہاں پہ بیٹھے رہیں گے. اور جمیل احمد خان جو ہیں وہ انہوں نے ایک ایف آئی اے سے بھی ایک سرمنت نام سے ان کو ڈیپوٹیشن پہ لے کے آئے، اور ان کو بھی بڑی فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے. ان کا لائف سٹائل ذرا دیکھیں کہ پی ایچ اے یعنی وہ ہاؤسنگ اینڈ ورکس میں ان کو کیا کیا سروسز وہاں پہ دی جا رہی ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے. اچھا، بہت اہم میں چاہ رہا ہوں کہ جو اسٹیٹ منسٹر ہیں اور اس کے علاوہ جو وفاقی منسٹر ہیں چیمہ صاحب، یہ ذرا ان کو چاہیے کہ پہلے نمبر پہ یہ وہ لوگ جو موجود تھے پرانے درانی صاحب کے دور میں، جنہوں نے بوگس بھرتیاں بھی کی، جعلی الاٹمنٹس ہوئی ہیں ان کے دور میں، اور ان کے پاس ڈیٹا موجود ہے، ان کی خاموشی ہے. ابھی تک ڈپارٹمنٹل انکوائری بھی ان کے خلاف ابھی تک نہیں کی گئی. تو اس کا اندازہ یہ ہے، ذرائع کہنا کہ یہ بھی ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان دونوں منسٹرز کو، وفاقی منسٹر اور اسٹیٹ منسٹر کو بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو شیشے میں اتارا جائے. اب جمیل احمد خان جو ایل ڈی سی سے بھرتی ہوئے ہیں اور وہ جوائنٹ سیکرٹری لیول تک پہنچے ہیں، ظاہر ہے ترقی انہوں نے کی، اور انہوں نے ہر منسٹر کو شیشے میں اتارا، اور ابھی کوشش کی جا رہی ہے کہ جمیل احمد خان صاحب ان منسٹرز کے ساتھ بھی ٹھیک جا رہے ہیں. اچھا، سب سے اہم میں چاہ رہا ہوں کہ جو منسٹر وفاقی منسٹر ہیں اور اسٹیٹ منسٹر ہیں وہ ذرا یہ چیک کریں کہ جو فیڈرل سیکرٹری تھے
ارباب شارخ نے 11 لیٹرز لکھے تھے جناب، 11 لیٹرز لکھے تھے، اس میں انہوں نے کٹا چھٹا نکال دیا تھا ان سب کا، اور وہ صحیح میرٹ پہ لکھ کے گئے تھے. وہ ذرا 11 لیٹر تو چیک کریں وہ کہاں پہ ہے، وہ آپ ذرا چیک کر لیں پہلے، پھر ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے وہ 11 لیٹرز کہ وہ 11 لیٹرز لکھے گئے تھے، اس پہ کیا انکوائری ہوئی ہے. وہ اس شخص نے اپنی ظاہر فیڈرل سیکرٹری تقریباً 22 اسکیل میں موجود ہوتا ہے، اس نے اپنی جان کی جو اس کی جاب کی قربانی تو دے دی، لیکن اس نے ادارے کے تمام جو ڈی جیز ہیں، جو سی ای اوز ہیں، ان کے بارے میں لکھ دیا تھا کہ وہ کہاں کہاں پہ استعمال ہو رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں، اور ابھی تک جو نئے منسٹر آئے ہیں وہ خاموش ہیں اس حوالے سے. ابھی تک وہ 11 لیٹرز ہی دیکھ لیں تو اس میں اندازہ ہو جائے گا. تو میری ریکویسٹ ہوگی جو چیمہ صاحب ہیں، وفاقی وزیر ہیں، اور اسی طریقے سے جو اسٹیٹ منسٹر ہیں، کہ ذرا وہ 11 لیٹرز تو منگوائیں، آپ کو ذرا اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے. اور دوسری بات کہ جو بھرتیاں ہوئی ہیں ذرا نکالیں، ذرا بنوں سے جتنے لوگ بھرتی ہوئے اسلام آباد سے ڈومیسائل ان کے بنے ہیں، اور اس میں ملوث کون ہے. پرووینل لیٹر خٹک صاحب جاری کر رہے ہیں، ابھی خٹک صاحب وہ کہتے ہیں جی پرووینل تھا، میں تو مطلب انوالو نہیں ہوں، اوپر سے جو حکم آتا ہے وہ کرتے ہیں. تو حکم اوپر سے آتا تھا. جمیل احمد خان جو جوائنٹ سیکرٹری ہیں جناب وہ اور چند لوگ جو مخصوص اس وقت کی لابی موجود تھی، ابھی بھی موجود ہے. تو پھر یہ کیسے یہ چیزیں موجود رہی ہیں. اب اگر اوورال ان چیزوں کو دیکھیں تو 11 جو لیٹرز ہیں وہ ذرا کہاں ہیں، اور اس کے بعد بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی کہ یہ چیزیں یہ پاک پی ڈبلیو ڈی میں، پی ایچ اے میں، ہاؤسنگ فاؤنڈیشن میں، اور باقی جو کچھ ہوتا رہا ہے وہاں پہ ابھی تک ان کو کیوں نہیں وہ کیا گیا، دیکھا گیا. اچھا، جمیل احمد خان کے خلاف ابھی نیب ظاہر ہے انہوں نے وہ دیکھ لی ہے کہ جمیل احمد خان صاحب نے کیا کچھ کیا ہوا ہے. ایکس جو ڈائریکٹر ہیں آصف نوید صاحب، پھر ایکس ڈائریکٹر ایڈمن ہیں زریاب خان صاحب، ان کو نوٹس بھی آئے ہیں، یہ آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. اور جتنی بھرتیاں ہوئی ہیں اس کے ہاؤسنگ فاؤنڈیشن میں، اسپیشلی پاک پی ڈبلیو ڈی میں، اچھا وہ اس کو بڑے طریقے سے ڈیفینڈ کرتے ہیں جی ہم نے انکوائری کے لیے بھیج دیا ہے. پہلے اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی چیز چیک نہیں کی گئی، لیٹرز کیوں دیے گئے، ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں، اس کے بعد ویریفیکیشن ہو رہی ہے کہ کیا انہوں نے ڈومیسائل ٹھیک استعمال کیا، ان کی ڈگریز جعلی ہیں، بوگس تو نہیں ہے. اور پی ٹی ایس کی بات کی جا رہی ہے، پاکستان ٹیسٹنگ سروس، یہ وہ ادارے ہیں جو صرف منافع کمانے کے لیے بنائے گئے ہیں. ان کا کوئی دفاتر ذرا چیک کریں کہاں پہ، ان کا سٹیٹس چیک کریں ذرا کہاں پہ ہے. جتنے بھی یہ ریکروٹنگ ایجنسیز بنائی گئی ہیں تو ذرا ان کی ڈیپتھ میں جائیں گے تو ان کا مقصد کیا ہے، فائنلی پروفٹ جناب، منافع بنانا. تو وہ کیسے نہیں کریں گے کہ ایک ادارہ ان کو اگر دے کہ 100 ویکینسیز ہیں تو وہ ان کو 20 جو لوگ وہ لسٹ بنا کے دے دے کہ جناب وہ میرٹ پہ لے کے آئیں. تو وہ ہم بھی جانتے ہیں کہ وہاں پہ کیا کچھ ہوتا ہے جو کہ شاید باقی لوگوں کو نہیں پتا. اچھا، اب یہ ڈومیسائل آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، 4 ایڈریس ایک ہی جگہ پہ ہیں. دورانی صاحب کا ایڈریس ہے، دورانی ہاؤس کا ایڈریس ہے. اب اس میں ایک شاید جس شخص کو علم نہ بھی ہو، ایک عام شخص کو بھی پتا ہے کہ دورانی صاحب وزارت میں بیٹھے ہیں، انہی کے گھر میں ڈومیسائل بن رہے ہیں بنوں کے لوگوں کے. اسی طرح سینیٹر طلحہ بھی ان کے گھر میں بھی ڈومیسائل بن رہے ہیں. اور ایک ہی وقت میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے ڈومیسائل بنے، اور اس میں پرووینل لیٹرز جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں، میمورنڈم جاری کیا گیا ہے، اور وہ ایم بی خٹک صاحب کے چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر ان کے یہ جناب سائن موجود ہیں اس کے اوپر. اور پھر ان سے پوچھا گیا کہ جناب ظاہر ہے پروگرام ہوا، آپ کی سوال اٹھے، آپ سے سوال کیے گئے کہ بھئی آپ کے بھائی جتنے بھی بھائی ہیں وہ کیسے بھرتی ہو گئے. اور اس کا جواب یہ ہے کہ آپ سوال ہی نہیں کر سکتے ہم سے کہ میں یعنی ایڈمنسٹریٹر ہوں، یہاں پہ ایڈمنسٹریٹو آفیسر ہوں، تو مجھ سے سوال نہیں کر سکتے، مجھ سے سوال محکمہ کرے گا. تو محکمے کے لوگ اگر یہی ہماری ریکویسٹ ہوگی، ذرا منسٹر صاحب ذرا سن لیں کہ آپ اگر یہ لوگ تبدیل نہیں کریں گے، آپ محکمانہ انکوائری کیسے کنڈکٹ کریں گے؟ یہی لوگ تو ملوث ہیں سب. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام آباد میں ان کے لوگوں کو ڈومیسائل کیسے بن گئے. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایڈورٹیزمنٹ کے بعد ڈومیسائل بن رہے ہیں، اور جتنے بھی ڈومیسائل اسلام آباد سے بن رہے ہیں وہ سارے لوگ بھرتی ہوتے ہیں. ان سب لوگوں کو یہ پرووینل لیٹرز جناب جاری ہوتے ہیں، اور وہ مجھے یہ جواز دے رہے ہیں کہ ہم نے لیٹر تو بھیجے، ان کو یہ کہا کہ ہم بعد میں ویریفیکیشن کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ پہلے کچھ بھی ویریفیکیشن نہیں ہوئی، اور تمام جو ڈاکومنٹیشن میرے پاس یہ موجود ہے، یہ وہ بچے ہیں جو بنو سے جن کا تعلق ہے، جن کے سرٹیفکیٹ بنو کے ہیں، جن کی بیسک کوالیفیکیشن تمام کوالیفیکیشن بنو کی ہے، وہاں کے ڈومیسائل بنے ہوئے ہیں، ان کو این او سی بھی جاری نہیں ہوا، اور اسلام آباد سے ایڈورٹیزمنٹ کے بعد بنا کر ان کا ڈومیسائل اور ان کو بھرتی کیا گیا. اور اس سے بڑی میں کیا بات بتاؤں کہ جو ڈومیسائل سرٹیفکیشن، جو ڈومیسائل
تصدیق کر رہے ہیں وہ بھی پاک پی ڈبلیو ڈی سے ہیں. یعنی ایک شخص بھرتی نہیں ہوا ابھی, اس کی ویریفیکیشن بھی پاک پی ڈبلیو ڈی اور اس کے افسران کر رہے ہیں. کوئی پشاور سے کر رہے ہیں, کوئی اسلام آباد سے کر رہے ہیں. اس سے بڑی کرپشن کیا ہو سکتی ہے آپ کو, یا آپ کو کیا نظر آ سکتا ہے کہ جو اس سے بڑھ کر جناب آپ کو شواہد وہ دیے جائیں کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ اس کے بعد جو لوگ مشکوک جن کی ڈگریز ہیں وہ یہ میرے پاس موجود ہیں. عباس علی خان صاحب ہیں جناب, ان کے ہیں, اور اسد علی, مسٹر عباس علی خان ہیں, ان کی ڈگریز ایسی لگتی ہے. اچھا, کچھ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے گھر میں بیٹھ کے شاید وہ بنائی ہیں. یہ ہیں ان کو سید اسد ہیں, ان کی ویریفیکیشن کیا ہو رہی ہے جی, ایک پرسنل ای میل سے ان کی ویریفیکیشن ہو رہی ہے. اس پہ جو کام کیا ہے اس پہ بھی وہ بھی چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے ان کے پاس, اور یہ ابھی تک ان کی یہ یعنی ویریفیکیشن ہونے کے بعد ادارہ جب لکھ کے بھی دے دے اس کے باوجود یہ چیزیں سامنے کیوں نہیں آئی. یہ بہت بڑا اداروں کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ادارے کے اندر اپنے اندر اگر یہ تھوڑی سی بھی کہیں نظر آتا کہ ایسے لوگ بیٹھے ہوتے جو اسکروٹنی کرتے, اور شاید یہ چیزیں سامنے آ چکی ہوتی. تو یہ ڈاکومنٹس جتنے بھی ہیں ان میں بھی لگ رہا ہے کہ مشکوک نظر آ رہا ہے. پھر یہ ادارے کے خلاف جمیل احمد خان اور آصف نوید صاحب کے خلاف جناب یہ ایف آئی آرز موجود ہیں, ہراسمنٹ کیسز وہاں پہ موجود ہیں. اس پہ کتنی انکوائریز ہوتی ہیں وہ بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی ابھی تک. اچھا, فیصل صالح حیات صاحب کے دور میں یہ ذرا آپ دیکھ سکتے ہیں, irregular illegal recruitment of Mr. Abbas Ali Khan, Deputy Director Admin in PHA Islamabad and other during the year 2012. یہ ریفرنس جناب بھیجا گیا نیب کی طرف سے, ریفرنس ڈائریکٹر ایڈمن پی ایچ اے, لیٹر نمبر یہ گیا گیا 2013 اسلام آباد, جولائی 4 2017 میں اس کی بات کوئی دی گیا. یہ آڈٹ نوٹڈ دیٹ ان کمپلائنس ود دی ڈائریکشن آف نیب کمیونیکیٹڈ لیٹر نمبر وائڈ نمبر 2014 میں یہ انکوائری ہوئی, اور اس میں کہا گیا کہ منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورکس ان کو بتایا گیا کہ جناب یہ دی آفیسر انفارم دیٹ ہی ہیز کمپلیٹڈ ایم بی اے ایچ آر ایم ان سیشن 2008-10 whereas the result was announced on 26/7/2013. یہ یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے بڑی انکوائری کیا ہو سکتی ہے. اور ان کے پاس ڈیٹا موجود ہے نا, وہ موجود ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایم بی اے 2010 میں کر لیا ہے اور 2013 میں ان کا رزلٹ اناؤنس ہو رہا ہے. بٹ دی آفیسر واز اپوائنٹڈ اگینسٹ ایم بی اے ڈگری ان 2012. اب خود سوچ سکتے ہیں 2012 میں وہ بھرتی ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی 2008 سے 2010 میں نے ایم بی اے کر لیا ہے, اور اس کے بعد یعنی جو لوگ ملوث تھے اس میں, اس کے بعد 2013 میں ایک خاموشی سے آ کے ڈگری رکھ دی جاتی ہے 2013 کی. ادر ٹو ڈگریز ایم اے آئی آر اینڈ ایم اے پولیٹیکل سائنس ور irrelevant, neither required in advertisement nor in PHA F service rules 2011. یہ نیب کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, اور کلیئر لکھا ہوا ہے کہ جس ڈگری کے اگینسٹ آپ بھرتی ہو رہے ہیں اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ کون کون سے ریفرنس کیسے بھرتی ہوتا ہے, اور اس کے بعد 2012 میں وہ بھرتی ہوتے ہیں اور اس وقت بتاتے ہیں کہ میں نے 2008 سے 2010 میں ایم بی اے کیا, اور 2013 میں ان کا ایم بی اے کہاں سی یونیورسٹی سے لیا جاتا ہے, کیسے لیا جاتا ہے, اس کی تفصیل میں آپ کو الگ سے بتا دوں کہ اس طرح کتنے کتنے لوگ اس میں جو ملوث ہوتے ہیں. پھر آڈٹ آلسو ایڈوائزز فار ایکشن اگینسٹ ادر اپوائنٹمنٹس فار وچ memorandums have been issued in light of the inquiry by the Ministry of Housing and Work Islamabad on the direction of NAB inquiry. تو یہ ان کو لکھ دیا گیا جناب کہ یہ چیزیں ساری آپ کے سامنے ہیں. تو یہ جناب طارق چیمہ صاحب اور جو اسٹیٹ منسٹر ہیں ان سے ذرا گزارش ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یا تو آپ ان کے ساتھ آ کر مل چکے ہیں, بیٹھ گئے ہیں اور انہوں نے آپ کو شیشے میں اتار دیا ہے تو وہ تو ایک الگ بات ہے, اور اس کے بعد پھر آپ کے چیزیں بھی سامنے آنا شروع ہو جائیں گی, کیونکہ جتنے بڑے بڑے پروجیکٹس 2006, 7, 8 میں شروع ہوئے, 9 میں شروع ہوئے, وہ 2012-13 میں پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے تھے, وہی لوگ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب کوئی خدا کا خوف بھی ہوتا ہے کہ اگر نئی ٹیم آئی ہے وہ کم از کم یہ تو دیکھے کہ جن لوگوں نے سرکاری ملازمین سے وعدے کیے ہیں ان سے پیسہ لیا گیا ہے اور اس کے بعد وہ پروجیکٹس بھی کمپلیٹ نہیں ہوئے, اور اس کے بعد مزید ان سے پیسہ لیا گیا ہے, وہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوئے, بوگس سے جناب سرٹیفکیٹ کے اوپر جابس دی گئیں, غلط ڈومیسائل پہ جابس دی گئی, اور اس کے بعد ابھی تک وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں.
اور منسٹر صاحب اب آ کے کہہ رہے ہیں جی کہ اب 1 ماہ ہوا ہے، 2 ماہ ہوئے، 3 ماہ ہوئے ہیں، تو یہ اب دیکھنا پڑے گا منسٹر صاحب کو، اگر تو وہ چاہتے ہیں واقعی کو چاہتے ہیں اس ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں اس منسٹری میں، تو سب سے پہلے ذرا وہ لوگ تو نکالیں، سامنے لے کے آئیں، اور جو جن جن سیٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی آپ کے ہوتے ہوئے جو پروجیکٹ 2012 میں ڈیلیور کرنا تھا آپ نے، وہ 2018 آ گیا ہے، وہ ڈیلیور کیوں نہیں ہوا؟ افسوس کی بات ابھی تک یعنی یہ چیزیں سامنے نہیں آئی۔ پھر اس کے بعد سب سے اہم، بریک پہ جانے سے پہلے میں پھر ریکویسٹ کروں گا منسٹر صاحب کی کہ فیڈرل سیکرٹری جو تھے ارباب شارخ نے 11 لیٹرز جو لکھے تھے، وہ لیٹرز کہاں ہیں؟ اگر وہ لیٹرز آپ کو مل جاتے ہیں منسٹر صاحب تو آپ کو سمجھ آ جائے گی ہو کیا رہا ہے، نہیں تو پھر ہم آپ کو وہ لیٹر سامنے لے آئیں گے، اور پھر اس کا مطلب آپ کی کارکردگی بھی سامنے آ جائے گی کہ آپ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، درانی صاحب کی ٹیم کا حصہ بن گئے، اور جن لوگوں کے ساتھ ابھی بھی فراڈ ہو رہا ہے آپ خاموشی، یعنی ڈپارٹمنٹل انکوائری بھی ابھی تک نہیں آئی، اور وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تمام عہدوں پہ جو لوگ پہلے ملوث تھے، آپ ابھی تک ان لوگوں کو سائڈ پہ نہیں کر سکے، اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کیا ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں 100 دنوں میں۔ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں۔